إن الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اما بعد ہر قسم کی تمام تعریف اللہ خالق کائنات، بے شمار درود و سلام امام الانبیاء رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد آج ہمارے معاشرے میں ایک بیماری بہت زیادہ عام ہو چکی ہے، اور وہ ہے دوسروں کو طعنے دینا، برا بھلا کہنا، دوسروں میں عیب نکالنا۔ اس چیز میں آج ہمارے لوگ ماہر ہو چکے ہیں، جہاں بیٹھیں گے اور کوئی بات نہ ہو دوسروں میں عیب نکالنا شروع کر دیں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نافرمانی بھی ہے، اور یہ جہنمیوں کے کاموں میں سے بھی ایک کام ہے۔ طعنہ دینا دوسروں کو، تم ایسے ہو، تم ایسے ہو، تمہارے اندر یہ عیب ہے، یہ دونوں چیزیں بالکل قریب قریب ہیں، اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے ان دونوں کو اکٹھا ذکر کیا۔ سورہ الہمزہ آخری پارے کی ایک صورت ہے، اللہ رب العالمین اس میں ارشاد فرماتے ہیں ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہلاکت ہے۔ ویل کا مطلب ہلاکت ہے، اور بعض علماء نے اس کا ترجمہ کیا بڑی ہلاکت ہے، اور بعض مفسرین ویل کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جہنم کی ایک گہری کھائیوں میں سے ایک کھائی کا نام ہے، یا جہنم کی بالکل آخری جو طے ہے وہ ویل ہے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہر طعنہ دینے والے اور عیب نکالنے والے کے لیے جہنم ہے، ہلاکت ہے، بڑی ہلاکت ہے، اور یقیناً یہی سب سے بڑی ناکامی ہے کہ بندہ اس کی آخرت برباد ہو جائے، وہ جنت کے راستے کی طرف جانے کے بجائے جہنم کے راستے پہ چل پڑے، جیسا کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ فَقَدْ فَازَ، کہ جو جہنم سے بچ گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ تو طعنے دینا، عیب نکالنا، ہر وقت دوسروں کی برائیاں کرتے رہنا، یہ کام جہنم میں لے کے جانے والا کام ہے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددا۔ اب ایک اور برائی گنوائی یہاں پہ اللہ رب العالمین نے، اور آیات کا آپس میں جو تعلق ہے، جو ربط ہے، وہ یہ بات سمجھاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں پہ انداز بھی یہ بات سمجھا رہا ہے کہ الذی جمع مالا وعددا، اس کے لیے بھی ہلاکت ہے، اور جو عیب نکالنے والے ہیں، دوسروں کو طعنے دینے والے ہیں، ان میں سے اکثر کون لوگ ہوتے ہیں؟ الذی جمع مالا وعددا، مال کرتے ہیں، گنتے ہی رہتے ہیں، بخیل، کنجوس، کسی غریب پہ کوئی خرچ نہیں کرنا، بس مال ہی گنتے رہنا۔ اور جو اس مزاج کے لوگ ہوتے ہیں کہ پیسہ بس جمع کرتے رہیں، ان کی سوچ کیا ہوتی ہے؟ الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا، وہ یہ سمجھتا ہے ان مالہ اخلدا، کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ رکھے گا۔ ایسے لوگ، ان کا مزاج یہ بن جاتا ہے کہ ہم جس حالت میں ہیں، ہمارے پاس مال ہے،
ہمارے پاس طاقت اور قوت ہے، دنیا کی آسائشیں ہیں، ہم ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے، ان کا یہ گمان بن جاتا ہے، ان کی یہ سوچ بن جاتی ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدا، اللہ رب العالمین نے اس سوچ کو یہاں پہ واضح کیا اور کیا فرمایا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا مال ان کو ہمیشہ رکھے گا، یہاں پہ مال کی وجہ سے اسی حالت میں رہیں گے۔ لیکن جب یہ کسی کی سوچ بنتی ہے تو وہ بندہ بھول جاتا ہے کہ اگر مال نے دنیا میں باقی رکھنا ہوتا یا طاقت اور قوت نے اس کو باقی رکھنا ہوتا، ان ظاہری اسباب کی وجہ سے بندہ اچھے حالات میں اس نے رہنا ہوتا، تو اگر پرانی باتوں میں سے دیکھیں، تاریخ کو دیکھیں، تو حامان وزیر تھا، قارون مال و دولت تھی، فرعون اپنے آپ کو خدا منوانے والا بادشاہ، اور فرعون اپنے آپ کو رب منواتا تھا، کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ کہاں گئی ان کی بادشاہتیں، اور کہاں گئی ان کی طاقتیں، اور کہاں گئی ان کی وزارتیں، اور کہاں گیا قارون کا مال و دولت؟ ہر چیز ختم ہو گئی اور وہ خود بھی دنیا سے چلے گئے۔ مال و دولت، طاقت اور قوت یہ بندے کو باقی رکھنے والی نہیں ہوتی۔ آج ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، مال و دولت والا بندہ اگر اس نے ہمیشہ اچھے حالت میں رہنا ہوتا تو ایسے مالدار دنیا میں موجود ہیں، چاہیں تو پورے کے پورے ہاسپٹل ہی خرید لیں، لیکن کیا وہ بیمار نہیں ہوتے؟ کیا ان کو موت نہیں آتی؟ آج تو سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر خبر دنیا کے ایک کونے سے چلتی ہے اور سیکنڈز میں دنیا کے دوسرے کونے تک پہنچ جاتی ہے۔ آج لوگوں کے حالات کیسے ہیں؟ آج بادشاہ ہے تو کل اس پہ وہ دن آتا ہے، 40 سال آج کے دور میں حکمرانی کرنے والے لوگوں سے ڈر کے بلوں کے اندر چھپنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو یہ مال و دولت، یہ طاقت اور قوت، یہ ملازمت یا کاروبار، یہ سب عارضی چیزیں ہیں، اور اس سے بھی بڑھ کے یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ بھی عارضی ہے، ختم ہونے والی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ روز لاکھوں کی تعداد میں دنیا میں لوگ مرتے ہیں، کچھ بیمار بھی ہوتے ہیں اور کچھ جو ہے ان کو کوئی بڑی بیماریاں بھی ہوتی ہیں، لیکن ایسے بھی تو ہوتے ہیں کہ جو صحت مند ہوتے ہیں، یکایک اچانک موت آتی ہے، سانس نکل جاتی ہے، روح پرواز کر جاتی ہے۔ کیا ہم اپنے آپ کو ایسا سمجھنے لگ گئے ہیں؟ نہیں، ہم نے بھی دنیا سے جانا ہے اور وقت تھوڑا ہی ہے، موت نے آ کے رہنا ہے، اور موت یہ نہیں دیکھتی کوئی مالدار ہے، پیسے والا ہے، کوئی طاقت اور قوت والا ہے، موت یہ نہیں دیکھتی کہ کسی کا جو ہے اس کے پاس کرسی کیسی ہے، اس کے پاس عہدہ کیسا ہے، اس کے اہل و عیال کتنے ہیں۔ موت یہ دنیاوی ساری طاقتیں ان کو نہیں دیکھتی۔ جب موت نے آنا ہے، آ کے رہنا ہے، اور اس نے دنیا سے اس کو لے جانا ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدا۔ آئیے دوبارہ سے آیات کا ترجمہ سنتے ہیں۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہلاکت ہے اس بندے کے لیے، تانے دینے والا ہے، عیب نکالنے والا ہے، اور الذی جمع مالا وعددا، مال اکٹھا کرنے میں لگا ہوا ہے، ہر وقت انہیں کو بس گننے میں لگا ہے، جمع کرنے میں۔ کنجوسی اور بخیلی اس کے اوپر انتہا ہے، اور جب کوئی ایسا ہوتا ہے تو دلوں کی اور بیماریاں بھی اس میں آ جاتی ہیں، پھر حسد آ جاتا ہے، پھر نفاق آ جاتا ہے،
کمینگی اس میں اتر آتی ہے. یحسب ان مالہ اخلدا، وہ اپنے اس مال کو اور طاقت کو اور دنیا کے نشے میں دھت ہو کے کہتا ہے کہ یہ میری چیزیں میرے پاس ایسے ہی ہمیشہ رہیں گی. حالانکہ ہر عروج کو زوال ہوتا ہے. اگر دنیاوی لحاظ سے زوال نہ بھی آئے تو موت اس کو آ لیتی ہے. اللہ رب العالمین اس کے بعد مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جن لوگوں کی یہ صفات ہیں کیا انجام ہوگا. کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، کہ یہ ان کا ٹھکانہ حطمہ ہے، ان کو اس میں حطمہ میں پھینک دیا جائے گا. حطمہ کیا چیز ہے؟ اردو کا لفظ تو ہے نہیں ہے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، تمہیں کیا پتا یہ حطمہ کیا چیز ہے؟ نار اللہ الموقدہ، یہ اللہ تعالیٰ کی التی تطلع علی الافئدہ، ایسی آگ ہے کہ جو دلوں کے اندر چھپی ہوئی جو بیماریاں ہیں، نفاق ہے، بے ایمانی ہے، اور جو بخل ہے، اور جو دیگر چھپی ہوئی بیماریاں ہیں، ان بیماریوں کے اوپر کی بھی اس کو پہچان ہے. اور بعض مفسرین نے اس کا یہ معنی کیا، ہے کہ دنیا میں آگ کے ساتھ کیا معاملہ ہے بندے کا. ابھی آگ اس کے دل تک پہنچتی نہیں ہے، بندے کا سانس نکل جاتا ہے. لیکن جہنم میں موت تو آنی نہیں ہے، آخرت میں تو موت نہیں ہے. جو جہنم میں جائے گا ہمیشہ رہے گا، اور جو جنت میں جائے گا جنت میں ہمیشہ رہے گا. ہاں، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو جہنم میں جائیں گے اور اپنے گناہوں کو بھگت کے پھر واپس جنت میں پہنچ جائیں گے. یہ ایک علیحدہ موضوع ہے. لیکن جہنم میں موت نہیں آئے گی. التی تطلع علی الافئدہ، بعض مفسرین نے اس کی یہ تفسیر کی ہے کہ وہ آگ دل تک پہنچ جائے گی، موت پھر بھی نہیں آئے گی، جسم کو اندر تک جلا دے گی. اور پھر صرف جلائے گی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ مزید کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسی آگ ہوگی، انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ، بڑی بڑی دیواریں ہوں گی، بڑے بڑے ستون ہوں گے، اور اس کے اندر یہ بند ہوں گے اور آگ میں جلیں گے. راستہ نہیں ہوگا، نہ تو کوئی کھڑکی ہوگی اور نہ ہی کوئی دروازہ ہوگا، بلکہ اس میں جلیں گے، موت بھی نہیں آئے گی. کیسی وہ تکلیف ہوگی. تو یہ بیماری اگر میرے یا آپ کے اندر موجود ہے، سننے اور سنانے والوں کے بیچ میں موجود ہے، تو اپنے آپ کو اس بیماری سے بچا لیں. تانے دینا دوسروں کو، عیب نکالنا، تانے دینا، عیب نکالنا، کنجوسی، بخیلی، اگر یہ بیماری ہمارے اندر موجود ہے تو ہم اس بیماری کو اپنے اندر سے نکال کے باہر پھینکیں. اور اگر ہمارے کسی عزیز دوست میں یہ بیماری موجود ہے تو ہم اس تک یہ پیغام پہنچائیں، اس آیت کا ترجمہ پہنچائیں، یہ صورت اس کو سنائیں تاکہ اس کی اصلاح ہو سکے. بہت سارے لوگ، بہت سارے ہمارے بھائی جو دوسروں کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو اصلاح کیسے کرتے ہیں؟ ان کو تانے دیتے ہیں، اور تو ایسا ہے، اور تو ایسا ہے، اور تیرا باپ ایسا تھا، وہ فلاں یہ معاملہ ہے، تیرے اندر یہ چیز ہے. نہیں، پیار سے، محبت سے، اصلاح کرنے کے انداز میں، دل کے درد کے ساتھ دوسرے میں اس کی خامی اس کو بتائیں، اس کی بیماری اس کو بتائیں، اور پھر اس کا نتیجہ دیکھیں.